تو راوی اور چناب کی ایک دوسرے سے وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو راوی بہت سارے جگہوں پہ پانی کو پش کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو مجبور کیا کہ اگر ہمارا $7 ارب چاہیے تو پھر یہ سلسلہ ختم کرو۔ تو ہمارے لیے بہت شدید خطرہ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ غذائی اجناس کی پرائس جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، اور ہمیں پوری دنیا کے سامنے اپنے اس کیس کو، ان پہلوؤں کو ریپیٹڈلی اجاگر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہماری ایپیسوڈ میں ہم نے کافی ڈیٹیلز میں فلڈز کی بات کی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید فلڈز جو ہیں اب ہماری جان چھوڑ دیں گے، شاید یہ سچویشن بیک فوٹنگ پر چلی جائے، لیکن پچھلے ایک ہفتے میں پھر سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اربن فلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ پچھلے ہفتے تک ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید کوئی سازش انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن انڈیا نے بھی کراس بارڈر فلڈنگ کی وارننگ دے دی ہے، اور نصرت صاحب نے یہ بات بھی کی تھی کہ انڈیا کی طرف سے بھی فلڈنگ بہت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہی بات ہے کہ ہماری اکانومی جو آلریڈی کافی مشکلات کا شکار ہے، مزید کرپل ہونے جا رہی ہے۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صرف خبروں کی حد تک تو محدود نہیں ہے، اس کی کیا لانگ لاسٹنگ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا تو یہی خیال تھا، لیکن سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جو وہ دریا جو 3 دہائیوں تک کبھی یہاں نہیں آیا، اور لاہور سے گزرتے ہوئے آپ دیکھیں تو راوی ایک جوہر کی شکل اختیار کر رہا تھا، یہ راوی اور ستلج، ان دونوں دریاؤں کا جو سورس ہے وہ آکیوپائڈ کشمیر نہیں ہے، وہ بھارت کا صوبہ ہے ہماچل پردیش۔ ہماچل پردیش، یس۔ اور ہماچل پردیش کو آسانی سے سمجھنا ہو تو وہاں کا بہت مشہور شہر ہے جو برطانوی راج کے دنوں میں ان کا سرما کیپٹل ہوتا تھا، جیسے ہماری مری ہے، جیسے ان کا وہ ہل اسٹیشن، اور وہاں پہ ہمارا 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد شملہ معاہدہ اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے مابین ہوا تھا، صلح کا جو، اور وہاں پہ ایک علاقہ ہے ڈلہوزی، وہاں کی پہاڑیاں ہیں بالکل یوں جیسے یہاں پہ مارکلہ کے نیچے آپ کو بہت سارے وہ یوں یعنی وادی نظر آتی ہے نا۔ تو ہماچل پردیش میں ابھی تک جو بارش ریکارڈ ہوتی رہی ہے، یہ سلسلہ 1910 میں شروع ہوا تھا، برطانیہ نے کہ بھئی کتنی بارش ہوتی ہے، تو کل رات تک بھی بارش ہو رہی تھی، اور ریکارڈ ابھی تک جو ہے اس سے 423% زیادہ بارش ہوئی ہے۔ سر اف آئی ایم ناٹ رانگ، پچھلے ویک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے بارش اس سائڈ پر۔ جی، لیکن اب تو ہو گئی ہے نا، اور میں تو بلکہ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ابھی تک کا جو ریکارڈ تھا اس سے بھی 423% زیادہ ہوئی ہے، تو وہ سارا پانی کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے وہ ستلج میں آیا، راوی میں آیا، اور اس کی وجہ سے آپ ہر دوسرے دن پڑھتی ہوں گی قصور کے پاس جو جگہ ہے گھنڈا سنگھ والا، وہاں پر جو ہے بہت بھاری تعداد میں ریلا آئے چلا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جو ریلا آتا ہے وہ آگے پھر اس کو جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے سندنائی ایک جگہ ہے، خانے وال سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے خانے وال کا ایریا، تو خانے وال کے ایریا میں راوی اور چناب جو ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ راوی بھی بکھرا ہوا ہے اور ستلج بھی بکھرا ہوا ہے اور چناب بھی بکھرا ہوا ہے، تو راوی اور چناب کی ایک دوسرے سے وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو راوی بہت سارے جگہوں پہ پانی کو پش کر رہا ہے بجائے اس کو آگے بڑھنے کو دینے کی۔ وہ
کوئی آپس میں جیسے لڑائی نہیں شروع ہو جاتی کہ کون آگے جائے گا. اب یہ جو مسلسل ریلیں آ رہے ہیں، ان کا جو پریشر ہم نے جو ڈیمز بنا رکھے ہیں ان پہ کم کرنے کے لیے جو پہلے ہیڈ ورکس ہوتے ہیں ان پہ کٹ لگا دیتے ہیں کہ چلو جی جو شہری آبادی راستے میں آ رہی ہے اس کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے آپ کٹ لگا لیں. تو جب آپ کٹ لگاتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو دریا ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جب یہاں سے آگے چلتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو ہیڈ ورکس ہے جس پہ کہ وہ جھنگ کے قریب آتا ہے اس کو تریمو ہیڈ ورک بولتے ہیں. تو تریمو کی صلاحیت اور اس کی گنجائش سے کہیں زیادہ بڑھ کے پانی جا رہا تھا، تو یہ خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ تھا کہ اگر اس کو تریمو تک اسی مقدار میں جانے دیا جائے تو وہ ہیڈ ورکس جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے جو ہے کٹ لگایا گیا. تو کٹ لگانے کی وجہ سے جنگ سے پہلے ایک قصبہ آتا ہے اس کو احمد پور سیال کہتے ہیں، وہ 8 فٹ گہرے پانی میں گرا ہوا ہے. اچھا، اب ایک طرف تو سیلاب آ رہا ہے، دوسری طرف یہ کہ ان سٹیز لائک جیسے گجرات میں طوفانی بارش ہوئی ہے، سیال کوٹ میں مسلسل بارشیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ بارشوں کا پانی بھی جو ہے اس کی بھی نکاسی نہیں ہو پا رہی تھی. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر ایک تو یہ کہ بے سر و سامانی کی حالت ہے، لوگوں کو نقل مکانی اتنی، میرا خیال ہے کہ کم از کم میری اپنی یادداشت میں جتنی میری عمر ہے میں نے قیام پاکستان کے بعد غالباً یہ بدترین سیلابوں میں سر فہرست ہوگا میری دانش میں. حالانکہ بہت آ چکے ہیں اس سے پچھلے بھی، بٹ دس مائٹ بی دی ورسٹ. اب ایک تو اس کے مراحل ہیں کہ فصلیں تو تباہ ہو گئیں، لوگوں کے جانور بھی تباہ ہو گئے. اس کے بعد صورت احوال یہ ہے کہ جیسے کل ہی نہیں پرسوں شاید جمعرات کے دن پنجاب میں اسپیشل اجلاس ہوا حکومت کا کہ جی گندم کی پرائس نہیں بڑھنے دینی. روٹی جو ہے بہت ساری جگہوں پہ 30 روپے کی بھی ہو گئی تھی. لیکن آپ کے پاس اتنی بیوروکریسی تو نہیں ہے کہ آپ ہر ایک جگہ ہر تندور پہ کھڑا کر سکیں ایک آدمی، یا کیمرے لگا دیں گے وہ کتنے پیسے لگا رہا ہے. کیونکہ IMF جو ہے اس نے اس دفعہ ہمیں مجبور کیا تھا کہ پچھلے سال جو گندم ہے، ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ گندم کی بوائی نارملی نومبر میں شروع ہوتی ہے، تو بوائی سے پہلے حکومت جو ہے وہ سپورٹ پرائس ایک اعلان کرتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اور کوئی خریدے نہ خریدے، ہم آپ سے اتنے میں خرید لیں گے، اور باردانہ دیا جاتا ہے. باردانہ جس کو بوریاں کہتے ہیں کہ بھی آپ اس میں ڈال کے رکھ لو اور ہم تم سے اتنے میں لے لیں، خرید لیا کریں گے. تو وہ ایک کسان کے لیے انسینٹیو ہوتا تھا. IMF کو اس دفعہ ہمیں $7 بلین دیتے ہوئے یاد آیا کہ ارے نہیں بھائی، ایک تو کیپٹلزم ہوتا ہے اور کیپٹلزم کا بیسک پرنسپل تو یہ ہے طلب اور رسد، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، کہ بھئی واٹ از سپلائی اینڈ واٹ از ڈیمانڈ. تو انہوں نے حکومت پاکستان کو مجبور کیا کہ اگر ہمارا $7 ارب چاہیے تو پھر یہ سلسلہ ختم کرو. لڑتی یہ جو کاشتکار ہے وہ جو اگانا چاہے اگائے اور وہ منڈی میں بیچے، جتنی کی بھی بکتی ہے آپ مامے لگتے ہیں. یہی نہیں کہ بیسکلی اب ہم وہ مرتا کیا نہ کرتا، بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو ہم نے ان کی بات مانی سر جھکا کر اپنے سروائیول کے لیے. تو اس میں یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس اضافی گندم تھی انہوں نے سٹور کر لی. اب انہوں نے سٹور بھی تو انہی علاقوں میں کی نا جو جہاں پہ ان کے ڈیرے بنے ہوتے ہیں دیہاتوں میں، وہ بھی پانی میں بہہ گئی ہے جو سٹور شدہ بھی تھی.
تو وہی بات ہے سر، بیک اپ پلان بھی جو تھا نہیں، بیک اپ پلان میں اس نے اپنی طور پہ سوچا تھا کہ چلو جی کبھی تو کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو وہ جو ہے ایک وہ. اچھا، دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر جموں کے فوراً بعد جو ہے ہمارے جو علاقے آتے ہیں سیالکوٹ، نارووال، یہ چاول کی پیداوار کیونکہ ترائی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ، اور دوسرا حافظ آباد یہ جو پنجاب کا ہے، یہ چاول کی پیداوار پہ سر فہرست ہے. اور چاول کی جو فصل ہے، ہمارا چاول چونکہ بہت خوشبودار اور بہت اچھا چاول ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کم از کم بدترین دنوں میں بھی 2.5 سے 3 ارب ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کر لیتے تھے. وہ تباہ ہو گئی ساری فصل. باقی جو سبزیاں اگا کے رکھی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں. اور اب پانی اتر بھی گیا تو زمین اتنی گیلی ہوگی کہ ہمیں کم از کم دسمبر تک کوئی وہاں پہ کوئی چیز نہیں لگا سکتے. ورنہ عام طور پر پیٹرن جو ہوتا ہے کہ یہ جب چاول کی فصل کاٹتے ہیں اکتوبر کے اینڈ وغیرہ میں، تو کچھ عرصے کے لیے آلو لگا لیتے ہیں، تو 2-3 مہینے میں اتنا آلو ہو جاتا ہے جو ہماری ضروریات سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی بلکہ ایکسپورٹ کر سکتے ہوتے ہیں. تو آلو بھی نہیں لگا پائیں گے. تو پورے پاکستان کو کھانے پینے کے لیے جو ہم اشیاء خریدتے ہیں وہ 68%، 68% جو ہیں وہ پنجاب میں ہوتی ہیں، اور یہ انہی علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں پر یہ اب سیلاب کا پانی گھوم رہا ہے. تو ہمارے لیے بہت شدید خطرہ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ غذائی اجناس کی پرائس جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو سکتی ہے ایک عام دہاڑی دار کے لیے، ایک تنخواہ دار طبقے کے آدمی کے لیے. اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان میں ایک بے چینی، بے قراری جو ہے اور غصہ اور اضطراب آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یعنی احتجاجی رویے بھی اختیار کر سکتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عام طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اسکیل اتنا بڑا ہے. یہ بات بہت آسان لگتی ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے حکومت کہاں ہے جی. او بھائی، جس نوعیت کی، جس اسکیل کی یہ تباہی ہے، وہاں پہ ایک اے سی کھڑا ہوا کیا کرے گا، یا وہ 8-10 جو ہیں وہاں پہ جو یہ پٹواری کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس والے، وہ بالکل ایک 8 فٹ پانی مثلاً احمد پور سیال میں کھڑا تھا. سر کوئی اتنے لارج اسکیل پہ کیا ہی کر سکتا ہے، آپ اگر لیں بھی میجرز تو ان حالات میں ہمارے یہاں جو ہے گزشتہ برسوں میں جو سیلاب آیا کرتے تھے تو فلاحی تنظیمیں ہوتی تھیں. انفارچونیٹلی ان میں سے جو موسٹ افیکٹو فلاحی تنظیمیں تھیں ان کا تعلق ایسی تنظیموں سے جڑ گیا جو کہ دنیا جن کو دہشت گرد قرار دیتی تھی، اور اس کی وجہ سے ہم FATF کی گرے لسٹ میں آ گئے. FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں ان فلاحی تنظیموں کا جو اسٹرکچر تھا اس کو ختم کرنا پڑا. اچھا، وہ ختم ہوا ہے تو اب پیپل فیل ابینڈنڈ. اب ان کے پاس حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہے اور کوئی فلاحی تنظیم بھی نہیں ہے. اب اس فلاحی تنظیم کی جو چند باقیات ہیں وہ اگر ایکٹیو ہوں گی تو ہم خدا نخواستہ دوبارہ پھر اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں کہا جائے کہ جی وہ آپ کے تو وہ دہشت گرد تنظیموں سے منسلک لوگ جو ہیں وہ فیلڈ میں فلاحی کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے سسٹم سے جو شکایت اور جو اکتاہٹ ہے اس کا فائدہ اٹھانے کو دیگر تنظیمیں بھی بہت، اب جیسے ہمارے ہاں باقاعدہ اب تو یہ چند روز قبل منگل کے دن غالباً کوئٹہ میں سردار عطا اللہ مینگل کی 4تھی برسی کے بعد جو ہے ایک خودکش بامبنگ ہوئی ہے، اور اس خودکش بامبنگ کی ذمہ داری لی ہے ایک یہ داعش نے.
اور داعش نے جو اس کا بین الاقوامی طور پر ترجمان جریدہ مانا جاتا ہے اس میں وہ لی ہے، اور انہوں نے تصویر بھی چھاپی ہے کہ یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بھیج کے یہ واقعہ کیا ہے۔ اب دیکھیے بلوچستان، آپ لاکھ اختلاف کریں اختر مینگل کی پالیٹکس سے، اسکزئی کی پالیٹکس سے، لیکن آپ کو یہ بات تو تسلیم کرنا پڑے گی کہ بہرحال ان دونوں کی ایک بلوچستان میں ایک توانا فالوئنگ ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ خود اس بامبنگ کی نظر ہو جاتے تو انگلیاں کس کی جانب اٹھتی، اور اس کے نتیجے میں جو ابتری پھیلتی اس سے کیا صورتحال ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو شہری لوگ ہیں اندازہ نہیں لگا رہے، ہمیں آہستہ آہستہ اس بات کو فیس کرنا چاہیے کہ یہ جو اب کسان ہے 90% کسان جو ہیں یہ آڑتی سے قرضہ لے کر بیج، فرٹیلائزر، کہ ٹھیک ہے جی فصل ہوگی آپ کو پیسے دے دوں گا، ایک تو اب وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، دوسرا وہ جو اس کے پاس زمین بچی ہے اس کو وہ استعمال کرنے کے فی الحال قابل نہیں رہا، کیونکہ پانی اتر بھی گیا تو ابھی وہ اس میں فصل کی نئی بونے کے قابل نہیں ہوگا۔ اب اس کے پاس جو رہی صحیح پونجی ہے وہ رہ گئی ہے جانور، اور وہ جانور کو جو ہے چارہ نہیں دے پا رہا، تو اس کے پاس آ جاتے ہیں یہ جو بچرز، کبھی بیچ دو مجھے جی 45,000 کی، 50,000 کی، 25,000 کی، 1,00,000 کی اگر بڑی بھینس ہے تو۔ وہ ابھی اس وقت ہم جو نام نہاد بازاروں میں یہ جو دودھ بک رہا ہے، یہ چینی بک رہی ہے، یہ زیادہ تر دودھ جو ہے 75% کیسز میں یہ پیکٹ کا دودھ ہے، وہ جو خشک دودھ ہم امپورٹ کرتے ہیں نا۔ آپ فگر پہ نگاہ رکھیں ابھی کہ ہمارے ہاں خشک دودھ کے جو پیکیجز ہیں ان کی امپورٹ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اس کو پانی میں ملاتے ہیں اور اس میں وہ یہ جو بناسپتی گھی ہوتا ہے اس کو ڈال کے تاکہ چکنائی بھی نظر آئے، یہ بک رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دودھ پی رہے ہیں۔ تو یہ بڑا سیریس غذائی ہمارے ہاں فوڈ کرائسس ہو رہا ہے، سر جو یہ اور بڑھ جائے جس گا، کی بہت ساری سیریس پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، اور ان پولیٹیکل امپلیکیشنز کی وجہ کر کے یہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں لائک داعش، they can find new recruits as well. So we have to be very careful، اور ہمیں پوری دنیا کے سامنے اپنے اس کیس کو، ان پہلوؤں کو ریپیٹڈلی اجاگر کرنا چاہیے کہ بھائی میرے، بعد میں پھر آپ کو FATF یاد آ جاتا ہے، یہ یاد آ جاتا ہے، وہ یاد آ جاتا ہے، خدا کے لیے this is the time to prevent that۔ سر ابھی سے کریں گے تو آگے جا کے آسانی ہوگی نا، یا آپ پرابلم کا پہلے ہی آپ حل وہی نکال تو لیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی نکالا جا سکتا ہے نا۔ ابھی ہمیں آپ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مطلب ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارا اس وقت ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت دونوں کیمپس امریکہ اور چائنا وہ ہمارے ساتھ، تو ہم کچھ قرضے رول اوور کروا سکتے ہیں کچھ عرصے کے گولڈن لیے، اپرچونیٹی ہے تاکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ قرضے کی قسط ادا کرنے کی بجائے جو بھاری بھرکم ہوتی ہے، جو آئندہ سال یا 2 سال کے لیے جو ہمارے پاس رقم بچے، اس رقم کو ہم ان تمام ڈیفیشینسیز کو ایڈریس کرنے کے لیے خرچ کر سکیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ورنہ تو یہاں پہ کافی ایک ابتری اور انارکی کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، اینڈ وی مسٹ اوائڈ دیٹ۔ سر اکنامک امپلیکیشنز ہیں، پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، سوشل امپلیکیشنز بھی ہیں، بہت زیادہ کچھ مہینوں میں آ جائیں گی سامنے، آ رہی ہیں آلریڈی، اور سیڈلی، اور ابھی بھی سیلاب پنجاب سے نکلا نہیں ہے، تو یہ حالات ہیں۔ آگے بڑھ گیا سر اگر تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ابھی بھی
ہماچل پردیش میں ابھی بھی جس وقت میں آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں بارش کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. ختم نہیں ہوئی سر. سو پلیز یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. سر بس ریکوری کا ابھی بھی اگر ہم اسٹیپس لینے شروع کریں تو ریکوری کی تو ابھی بات جب ہوگی نا، پہلے پانی نکلے گنڈا سنگھ پور والا سے، تو امید ہے کہ 2-3 دنوں میں انشاءاللہ ایک مرتبہ، کیونکہ ایک چیز تو ان ہونی ہے نا. سترج کو تو 3 دہائیوں سے اس نے تو یہاں نہیں آ رہا تھا، راوی کبھی نہیں بپڑتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب سر وہ بھی ہو گیا انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کریں. سر وہی بات ہے کہ جو ان کی جو امپلیکیشنز اب ہیں ان پر ہر کسی کو دھیان دینا چاہیے، بٹ حکومت کو آبویسلی سب سے زیادہ، کیونکہ وہی بات ہے سر آپ نے جو مینشن کیا کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہو، اکنامک انٹرسٹ ہو، وہ اب شروع ہو ہی گیا. سر اگین وہی بات ہے کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. آئی گیس اٹس اے لانگ پروسیس. بٹ آئی گیس ایسی ہم ذرا سیڈ نوٹ پر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں سر واٹ ہیپنس اس کے بعد. ناظرین بات وہی ہے کہ حکومت اگر ابھی بھی کام کرنا شروع کرے، ابھی بھی بہت لمبا سفر ہے، چاہے اکنامکلی ہو، سوشلی ہو یا پولیٹیکلی ہو. ابھی کافی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی، لیکن بات وہی ہے کہ پہلے پانی ختم ہو، بارشیں ختم ہوں، فلڈس ختم ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.